دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک اور بچے کی لاش چارسدہ سے مل گئی ہے۔ حادثے میں جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ ایک بچے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک بچے کی لاش چارسدہ سے مل گئی ہے۔ بچے کا تعلق مردان سے بتایا جا رہا ہے۔ اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ڈسکا سے تعلق رکھنے والے ایک بچے کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن تیسرے روز بھی جاری ہے۔ 2 روز قبل دریا کے کنارے ناشتہ کرنے اور سیلفیاں لینے والے 17 افراد سیلابی رحلے میں بہہ گئے تھے۔ 4 کو بچا لیا گیا تھا۔ 17 میں سے 10 افراد کا تعلق سیالکوٹ، 6 کا مردان اور 1 شخص کا تعلق سوات سے تھا۔ دریائے سوات کے کنارے بائی پاس کے مقام پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندہ محبوب علی۔ جی بالکل، اس وقت دریائے سوات کے کنارے بائی پاس کے مقام پر موجود ہو، اور جس طرح آج تیسرا دن ہے سانحہ سوات کے بعد کہ جب یہاں پہ تقریباً 17 سے 18 افراد جو تھے وہ دریائے سوات میں ڈوب گئے تھے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بائی پاس روڈ پر جتنی بھی ہوٹلز ہیں اور ریسٹورنٹ ہیں، جہاں جہاں پہ ریکروٹمنٹ کی شکایات آ رہی ہے تو وہاں پہ ایک گرین آپریشن کیا جائے گا۔ اس وقت آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گرین آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام ریسٹورنٹس، وہ تمام ہوٹلز جنہوں نے مبینہ طور پر انکروچمنٹ کی تھی تو ان کے خلاف یہ جو آپریشن ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ نہ صرف بائی پاس روڈ پر کیا جائے گا بلکہ فضاگٹ کے مقام تک جتنی بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس دریا کے کنارے آباد ہے تو ان تمام کے خلاف یہ آپریشن جو ہے مؤثر طریقے سے جاری رہے گا۔ دریائے سوات میں پھنسے خاندان کے لیے ریسکیو 1122 کی پہلی گاڑی تقریباً 19 منٹ بعد رسپانس کے لیے دریائے سوات پہنچی۔ یہ گاڑی ریسکیو 1122 کی ایمبولینس تھی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندہ ابو بکر صدیق سے۔ جی ابو بکر، بتائیے گا اس فوٹیج میں مزید کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ سامنے آ چکا ہے؟ دیکھیں جی، ایکسکلوسیو فوٹیج ہے جو کہ اس وقت جیو کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں، اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعے کے 19 منٹ بعد جو ہے ریسکیو 1122 کی صرف میڈیکل ایمبولینس جو ہے وہ پہنچی، اور ان کے اس ٹیم کے پاس جو ہے کوئی ساز و سامان نہیں تھا جو کہ اس واقعے میں یوز کیا جا سکتا ہے، اور 5 افراد کو نکالنے کے حوالے سے جو سامان ہوتا ہے تو وہ اس فوٹیج میں کلیئر ہو سکتا ہے کہ ان ریسکیو جو اہلکار ان کے پاس نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فوٹیج میں ایمبولینس کے ساتھ کوئی واٹر وہیکلز، کشتیاں اور دیگر جو متعلقہ آلات ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور اس فوٹیج میں جو ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہے وہ پانی میں 9:47 پر پھنسا، اور 1122 کی جو ایمبولینس ہے وہ 10:07 پر پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ریسکیو کام کا بھی موقف لیا تو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سلیازہ میں بارش سے ندی میں طغیانی آ گئی۔ سلیازہ ندی کے سیلابی ریلے میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 لڑکیاں اور 1 خاتون جان بحق ہو گئی جبکہ 1 خاتون کو بچا لیا گیا ہے۔ ضلع ہرنائی کے علاقے کھوسٹ کی ندی میں بھی سیلابی ریلے میں پھنس جانے والے 3 افراد کو لیویز نے بچا لیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق یوب کے علاقے سلیازہ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی میں طغیانی آ گئی جس کے نتیجے میں سلیازہ ندی میں کھڑی 2 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ لیویز حکام کے مطابق آبی ریلے میں بہہ جانے کے باعث 1 خاتون اور گاڑی میں سوار 3 لڑکیاں جان بحق ہو گئیں جبکہ 1 خاتون کو بچا لیا گیا۔ انہیں طبی امداد کے لیے یوب اسپتال منتقل کیا گیا۔ جان بحق ہونے والے افراد کا تعلق ملتان سے بتایا جا رہا ہے۔ تفریحی مقام سلیازہ میں سیلابی ریلے کے باعث کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ ضلع ہرنائی کے علاقے کھوسٹ کی ندی میں سیلابی ریلے میں پھنس جانے والے 3 افراد کو لیویز نے بچا لیا ہے۔ ضلع کرم کے صدر مقام پاڑا چنار سمیت مختلف علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں سے سڑکیں اور پل پانی میں بہہ گئے ہیں، گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متبادل راستے بنانے اور متاثرین کی امداد کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندہ علی افضل۔ ضلع کرم میں طوفانی باد و باران کے باعث شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ ضلع کرم کے صدر مقام پاڑا چنار اور ملحقہ علاقوں میں سڑکیں برانی پانی میں بہہ گئی ہیں، پلوں کو نقصان پہنچا ہے اور متعدد علاقوں میں گھر متاثر ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت غلام جان پل کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیڑان بائی پاس روڈ جو ہے یہ گزشتہ روز پانی میں بہہ گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ نے متبادل راستہ بنا دیا ہے۔ اس سڑک کی دوبارہ تعمیر کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث بے گھر ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر امداد کی جائے۔ کرک میں وقفے سے بارشوں کے بعد ندی نالوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ جمع پانی کے باعث مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ابرار خٹک۔
جی بالکل، ضلع کرک میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری وقفے سے بارشوں کی وجہ سے ضلع کرک کے ندی نالی جو ہیں وہ پانی سے بھر گئے ہیں۔ اس وقت میں ضلع کرک کے شہر سے چند ہی فاصلے پر واقع تپی الگڈا کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر جو گلیاں ہیں وہ پانی سے بھر گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پیدل چلنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے بچوں کو، یہاں کے لوگوں کو بیماریوں بہت زیادہ بیماریاں جو ہے مچھر ہوتے ہیں اور بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس پر جلد سے جلد کام شروع کیا جائے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تپی الگڑھ کے مقام پر جو گلی ہے اس پر جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کیا جائے۔ ہم نے تحصیل میونسپل آفیسر کرک سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس گلی پر جو تعمیراتی کام ہے وہ رکا ہوا ہے، جب فنڈ میسر ہوگا تو اس پر جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ جی کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ آج بھی شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق مغربی ہواؤں کا سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے آج بارش کی شدت پچھلے دنوں کے مقابلے کم ہوگی، جبکہ مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل 5 جولائی سے ملک پر اثر انداز ہونے کے امکانات ہیں۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث جہاں شہر کی مختلف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہیں گارڈن کے علاقے میں اب تک سڑک پر پانی جمع ہے۔ تفصیل بتائیں گی کرن خان۔ بالکل، اس وقت ہم گارڈن کے علاقے میں موجود ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ پر چڑیا گھر ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب تک سڑک پر جو ہے وہ پانی موجود ہے، اور یہاں پر جو شہریوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اب تک کوئی گاڑی یہاں پر نہیں آئی ہے، کسی قسم کا نکاسی آپ کا انتظام جو ہے اب تک نہیں کیا گیا۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، جبکہ ہم نے متعدد گاڑیاں بھی یہاں پر خراب ہوتے دیکھی۔ موٹر سائیکل سواروں کو بھی شدید مشکلات کا یہاں پر سامنا ہے جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ خاتون جو یہاں کے رہائشی ان سے بات کرتے ہیں، جب بھی بارش ہوتی ہے ہم تو خوار ہیں، وداؤٹ بارش بھی پانی کی لائن پھٹی، گٹر لائن پھٹی، ہم 3 دن ایسے ہی رہے۔ ابھی آپ لوگ میڈیا آئے نا، ابھی 2 ٹرک آ جائیں گے یہاں سے کھول کے چلے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ سیوریج کا ہی ہے اپنا، یہ بارشوں کا ہی ہے، یہ ڈھلان ہے، یہاں پہ ہر دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے، جب بائکیں سب کچھ بند۔ ہم لوگ کی یہ گٹر لائن تقریباً 6 مہینے سے سال ہو گیا بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 2 فٹ کے گڈھے بڑے ہوئے ہیں، بچے بھی گرتے پانی میں، عورتیں بھی گرتی ہیں، اور یہ حال ہے آپ کے سامنے۔ یہاں پر شہری جو ہیں وہ حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں نکاسی آپ کے بہتر انتظامات کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کی صورتحال ہے جو انتہائی خراب ہو گئی ہے، پہلے بھی خراب تھی کیونکہ SSGC نے جو پائپ لائن ڈالنے کے لیے کھدائیاں کی تھیں اس کی وجہ سے اب تک روڈز جو ہیں وہ نہیں بن پائی ہیں، اور بارش کے بعد ان روڈز کا مزید جو ہے وہ برا حال ہو گیا ہے۔ تو حکومت سے یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں شہری کہ فوری طور پر ان سڑکوں کو بنوانے کے لیے انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ جی کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی میں واٹر کارپوریشن کی مختلف تنصیبات پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن اور نارتھ ایسٹ کراچی اولڈ پمپ ہاؤس پر بجلی کا بریک ڈاؤن کیا گیا۔ اولڈ پمپ ہاؤس بند ہونے سے اسکیم 33 کے کچھ علاقے متاثر ہوں گے۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بریک ڈاؤن کو 60 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے باعث K3 پمپ ہاؤس کے 2 پمپ اب تک بند ہیں، جس کے باعث 2 پمپ بند ہونے سے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی سخت متاثر ہے۔ ترجمان کے مطابق کراچی کو اب تک 220 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ بجلی کا بریک ڈاؤن 26 جون کی رات 10 بجے ہوا تھا۔ لاہور میں بارش کے باوجود گھٹن اور حبس برقرار ہے۔ گرمی کی شدت کا احساس 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش متوقع ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ام فروا سے۔ جی ام فروا۔ جی لاہور میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور گزشتہ روز بھی ایئرپورٹ پہ 62 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بیشتر علاقوں میں بارش تو نہیں ہوئی، لیکن جو گھٹن اور حبس ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ درجہ حرارت تو بارشوں کی وجہ سے 34, 35, 37 کے درمیان ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گرمی کی شدت کا احساس اس میں کمی ابھی تک نہیں آئی۔ گزشتہ روز بھی گرمی کی شدت کا احساس لاہور میں 40 تک ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی محکمہ موسمیات کے
مطابق گرمی کی شدت کا احساس جو ہے 46-47 تک جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا. لاہور میں اس وقت 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں تو چل رہی ہیں. کبھی اس ہوا کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے جزوی طور پہ ابرآلود ہی رہے گا اور بیشتر اضلاع کے اندر تیز ہوائیں اور اس کے ساتھ موسلادھار اور کہیں ہلکی بارش متوقع کی جا رہی ہے. آج بھی لاہور کے اندر بارش متوقع ہے. ہلکی بارش جو ہے کہیں پہ ہو سکتی ہے اور کہیں تیز ہو سکتی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم ایسا ہی رہے گا. جی پاکستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا. بھارتی حمایت یافتہ خوارج نے بارود سے بھری گاڑی کو دستے کی گاڑی سے ٹکرا دیا. حملے میں وطن کے 13 بہادر سپوت شہید ہو گئے. واقعے میں 3 معصوم شہری زخمی ہوئے جن میں 2 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں. کلیئرنس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک بزدلانہ دہشت گرد حملہ کیا گیا جو کہ دہشت گرد ریاست بھارت کی منصوبہ بندی اور اس کے اعلی کار گروہ فتنہ الخوارج کے ذریعے کیا گیا. حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. تاہم قافلے کے آگے موجود دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا. دشمن کی بوکھلاہٹ میں بارود سے بھری گاڑی کو سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی سے ٹکرا دیا گیا جس کے نتیجے میں 13 بہادر سپاہی شہید ہو گئے. دلخراش واقعے میں 3 معصوم شہری زخمی ہوئے جن میں 2 بچے اور 1 خاتون شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارت کے حمایت یافتہ پراکسی فتنہ الخوارج کے حملے پر اظہار افسوس کیا. کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی. پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. معصوم شہریوں کے زخمی ہونے پر اظہار افسوس کیا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں 14 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. قوم ان انمٹ قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. بھارت کی وزارت خارجہ نے وزیرستان میں گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کر دی ہے. بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا وزیرستان میں خود حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کو بیڈمنٹن کے کھیل میں بنیادی مہارت سکھانے کے لیے غباروں کا سہارا لیا جا رہا ہے. رنگ برنگے غباروں سے ریکٹ کے ساتھ اچھالنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور بچے کتنی جلدی بیڈمنٹن کی بنیادی تکنیک کو سیکھ لیتے ہیں، دیکھیے یہ رپورٹ. بیڈمنٹن کورس میں غباروں کا کیا کام؟ شٹلز کی بجائے ریکٹ سے غباروں کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان بچوں کی بنیادی کوچنگ کا حصہ ہے جنہوں نے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کیا ہے. اس سے بچے غباروں سے کھیلتے جلد بنیادی تکنیک سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. شٹل اگر ہم ہائٹ پر پھینکتے ہیں تو واپسی وہ تیز آتی ہے. وہ بچے اتنی دیر میں ایکٹیو نہیں ہو پاتے. بیلونز کیونکہ سلو ہوتا ہے تو بچے اتنی دیر میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو شٹل سمجھ کے ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بچے اس میں وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شٹل ہم تھوڑے سے بڑے ہوں گے یا تھوڑی سی پریکٹس ان کی بڑی ہوگی، یہ مینس کہ 3-4 دن گزریں گے تو بچے یوزڈ ہو جائیں گے اس کو پش کرنے میں. لاہور میں اسپورٹس پر پنجاب کے مختلف کھیلوں کے سمر کیمپس جاری ہیں. بیڈمنٹن میں اس مرتبہ بڑی تعداد میں بچے سیکھنے کے لیے آئے ہیں. I like badminton very much. میں بہت زیادہ انجوائے کروں بیڈمنٹن میں. I like badminton so much. چاہتی ہوں کہ میں بیڈمنٹن مطلب انٹرنیشنل میں کھیلوں. کوچز کا کہنا ہے کہ 5 سے 14 برس کے بچوں کو کسی بھی کھیل کی بنیادی تکنیک سکھانے کی ایک آئیڈیل عمر ہے، اس لیے ان کی جدید انداز میں کوچنگ کی جاتی ہے. کیمرہ مین جواد حیدر کے ساتھ سہیل عمران، جیو نیوز لاہور.